بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو سے متعلق بات چل رہی تھی کہ وضو کے اندر کیا چیزیں فرض ہیں، کیا سنت ہیں، کیا مستحب ہے، تو ان چیزوں کو ذکر کر دیا گیا تھا پچھلی مرتبہ۔ اب یہ بات عرض کرنی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وضو کے اندر مکروہ ہیں، یعنی جن سے وضو تو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن وضو کے اندر خرابی اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اس چیز کو مکروہ کہتے ہیں۔ جو ناپسندیدہ ہو، کراہیت آتی ہو جس کے اندر، تو اس چیز کو مکروہ کہا جاتا ہے۔ ایسی کون سی چیز ہیں کہ جس چیزوں سے وضو جو ہے مکروہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وضو کے اندر کمی اور خرابی پیدا ہوتی ہے، ان سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے جو چیزیں وضو میں مستحب ہیں یا سنتیں ہیں، ان کے خلاف کرنا یہ مکروہ کہلاتا ہے۔ جیسے سنت تھا ہاتھ کو جب دھوئیں کوہنیوں تک تو انگلیوں کی طرف سے دھوئیں، نہ کہ کوہنی کی طرف سے۔ تو اگر ہم کوہنی کی طرف سے انگلیوں کی طرف کو دھوں گے تو سمجھیے کہ یہ مکروہ ہو جائے گا۔ جو خلاف ترتیب کام کریں گے تو یہ مکروہ ہو جائے گا۔ جیسے کسی کو پہلے ہاتھ دھونے ہیں، وہ پہلے چہرہ دھو رہا ہے، یہ پیر دھونے ہیں، پہلے جو ہے مسح کرنا ہے لیکن پہلے پیر دھو رہا ہے بعد میں مسح کر رہا ہے، یہ کراہیت پیدا ہو جائے گی اس کے اندر۔ یہ پہلا مکروہ ہے۔ نمبر 2، پانی کو ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ مکروہ کام ہے، اور بعض مرتبہ یہ فضول خرچی ہے، بعض مرتبہ یہ اسراف ہے، اور بعض مرتبہ یہ گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن تھوڑا بہت پانی خرچ کر رہا ہے تو مکروہ ہے، زیادہ کر رہا ہے تو پھر یہ گناہ کے اس میں چلا جائے، غلط بات ہو جائے گی یہ۔ تو اس کا تو بہت ہی اہتمام کریں کہ ہم وضو خانے پر، مسجد کے یا کہیں بھی وضو کر رہے ہیں پائپ سے یا کسی چیز سے، تو ہم اتنے ہی پانی کا استعمال کریں جتنا ہمیں وضو میں چاہیے۔ مان لو کہ ہمیں چہرہ دھونا ہے یا ہمیں سر کا مسح کرنا، اس میں ہمیں 15-20 سیکنڈ لگ رہی ہیں یا 10-5 سیکنڈ لگ رہی ہے، تو اس وقت میں ہم ٹوٹی کو بند کر دیں۔ جتنی سہولت کا زمانہ ہے تو احتیاط کرنے میں بھی سہولت برتی جا سکتی ہے۔ آپ فوراً ٹوٹی کو بند کر دیں ایک ہاتھ میں پانی لے کے، پھر دونوں ہاتھوں کا استعمال سے اپنا وضو کا کام کرتے رہیں۔ یہ نہیں کہ باتیں بھی چل رہی ہیں، وضو بھی چل رہا ہے اور سب کچھ چل رہا ہے تو پھر پانی بہت خرچ ہو جاتا ہے۔ بہرحال پانی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، پانی کا اس قدر کم خرچ کرنا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وضو کی جو چیزیں ہیں اس میں کمی آ جائے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اب ایک آدمی اتنی کنجوسی سے کام لے کہ جتنی ضرورت ہے وضو کے اندر پانی کی وہ اس سے بھی کم لے رہا ہے، تو یہ بھی مکروہ چیز ہے۔ جو درمیانی قد ہے، درمیانی چال ہے، اسی کے مطابق کام ہونا چاہیے۔ نمبر 4، وضو کی حالت میں کوئی دنیاوی بات کرنا بغیر کسی عذر کے۔ کوئی زیادہ ضروری امپورٹنٹ بات ہو تو کہہ سکتے ہیں، لیکن خام خواہ میں پولیٹکس کی بات کرنا، برائیاں کرنا، شور مچانا، ایک ہنگامہ برپا کر دینا، یہ بڑا گناہ ہے، بہت بری چیز ہے۔ یہ تھوڑی بہت بات کرنا تو مکروہ ہے، لیکن زیادہ آدمی کا مشغلہ بن گیا ہے کہ جب بھی وضو کرے جب بھی دنیا کی بات کرتا رہے تو یہ پھر گناہ ہو جائے گا۔ نمبر 5، بغیر کسی مجبوری کے وضو میں دوسرے کا سہارا لینا، بغیر عذر کے دوسرے اعضاء کا وضو میں دھونا، یہ چیز ہے۔ بغیر سہارا نہیں، بغیر عذر کے دوسرے اعضاء کا دھونا، یعنی جیسے وضو کے اندر جو چیزیں دھلتی ہیں ان کو ہی دھویا جائے، یا پھر جو چیز نہیں دھوئی جاتی ہے، جن کا استعمال وضو میں نہیں ہوتا ان کو خام خواہ میں دھونا، گردن دھونی شروع کر دے یا اوپر سے گھٹنوں کے پاس سے دھونا شروع کر دے، یہ مکروہ چیز ہے۔ نمبر 6، منہ اور دوسرے حصوں پر زور سے چھینٹا مارنا، یہ بھی کراہیت ہے۔ نمبر 3 بار سے زیادہ دھونا، 3 بار دھونا سنت کا مکمل درجہ ہے، اور 3 سے زیادہ دھونا یہ پھر کراہیت کی طرف چلا جائے گا۔ نمبر 8، نئے پانی سے 3 بار مسح کرنا سر کا، بعض لوگ کرتے ہیں جی نئے پانی سے 3 بار، مکروہ ہے۔ نمبر 9، وضو کے بعد ہاتھوں کو جھڑکنا، چھینٹا مارنا، اس طریقے سے چھینٹے مارتے ہوئے جاتے ہیں، دوسرے کے منہ پہ بھی جا رہے ہیں، چاروں طرف چھینٹے مار رہے ہیں، یہ بھی مکروہ چیز ہے، اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی چیز طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے سونا ہے، انسان بیٹھ کے سو رہا ہے، سیدھی حالت میں بیٹھ کے سو رہا ہے، اچھی طریقے سے اتحیات کی کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے، اور کسی چیز کا سہارا نہیں، نیند آ گئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، یا آلتی پالتی مار کے تسلی سے بیٹھا بغیر کسی سہارے کے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔
چاہے وہ 2 گھنٹے سو لے تو بھی نہیں ٹوٹے گا اس کا وضو۔ لیکن اگر کسی چیز سے سہارا لے دیا یا پیچھے کا کولوں کا حصہ کسی طرف سے اٹھ گیا، صحیح سے زمین پر نہیں ٹکا اور نیند آ گئی تو پھر وضو ٹوٹنے کا خطرہ ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال اصل جو ہے نیند وضو توڑنے والی چیز نہیں ہے، لیکن جو نیند کی حالت میں کنڈیشن چینج ہو جاتی ہے یا ہوا نکلنے کا، جو ہوا خارج ہونے کا جس کو کہتے ہیں ریح خارج ہونا جس کو کہتے ہیں، اس کے نکلنے کا خطرہ ہو تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اصل وجہ اور ریزن یہ ہے کہ سونے کی حالت میں انسان کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور ہوا نکلنے کا، ہوا خارج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے علماء نے، فقہاء نے اس کو نواقض وضو میں لکھا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری مائیں اور بہنیں، یہ مکروہ کے ساتھ ساتھ میں کچھ ایسی چیزیں بھی بیان کر رہا ہوں کہ جن کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا ہے، یا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ناقض وضو ہیں، جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، توڑ دینے والی چیز ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے انسان کے بدن پر وضو کیا اور وضو کے بعد کوئی پھنسی تھی یا کوئی دانہ تھا اور وہ اپنے آپ پھوڑ دیا یا پھوٹ گیا کسی وجہ سے اور اس سے خون بہنے لگے، اتنا خون بہ جائے کہ وہ پورا باہر آنے کے بعد تھوڑا سا آگے کوئی چل دے تو سمجھ لو وضو ٹوٹ جائے گا آپ کا۔ یا وہ دانہ نکل گیا، اس میں خون نکل رہا، آپ نے کسی کپڑے صاف کر دیا، پھر نکلا پھر صاف کر دیا، باہر بہنے نہیں دیا، تو اب آپ اندازہ کریں گے اگر ہم اس کو نہ روکتے تو یہ بہہ جاتا آگے کو، تو اس کنڈیشن میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ اتنی باریک باریک باتیں جو عام طور سے کسی کو پتہ نہیں ہوتی ہیں، جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو ہوا کے خارج ہو جانے سے، پیشاب سے، استنجے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا کسی کو دھات کی بیماری ہو اور وضو کرنے کے بعد اس کو دھات آ جائے، جو ناپاکی ہوتی ہے مرد کے حصے سے نکلتی ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے عورت کو جو ہے لیکوریا کی بیماری ہے، جس کو جو ہے سیلان کی بیماری کہا جاتا ہے اردو کے اندر، کہ ان کو ایک سفید رطوبت بار بار نکلتی رہتی ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ وہ چیز ناپاک ہوتی ہے، اس سے غسل تو فرض نہیں ہوتا، لیکن اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے پیشاب پاخانے کی جگہ سے کوئی کیڑا نکلے، کوئی بھی چیز نکلے تو بھی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ہماری مائیں اور بہنیں میک اپ کرتی ہیں، ناخن پالش یا لپسٹک لگاتی ہیں، یہ چیزیں ایسی ہیں جیسے ناخن پالش ہے کہ وہ اس کی ایک پرت جو ہے ناخنوں کے اوپر چڑھ جاتی ہے، تو ناخن پالش کی حالت میں وضو کرنے سے وضو نہیں ہوگا۔ جب آپ کا وضو نہیں ہوگا، آپ کی عبادت نہیں ہوگی، نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے ناخن پالش لگا کر وضو کرتی رہی اور ایک زمانے تک نماز پڑھتی رہی، تو جتنی بھی نمازیں اس نے پڑھی ہیں اس کی کوئی بھی نماز ادا نہیں ہوئی، چونکہ اس کا وضو ہی نہیں ہوا۔ تو جتنی بھی نمازیں اس نے پڑھی ہیں ناخن پالش لگا کے وضو کر کے، تو وہ تمام نمازیں اس کو لوٹانا اس کے اوپر واجب ہوں گی، نمازوں کا اعادہ واجب ہوگا اس کے اوپر۔ یا اسی طریقے سے ایسی لپسٹک جو پلاسٹک لپسٹک ہو، اس کو لگا لے اور ہونٹ کے جو اصلی حصے پہ وضو پانی نہ پہنچے، تو سمجھ لیجئے کہ اس سے بھی آپ کا وضو نہیں ہو رہا۔ یا ایسا پلاسٹک کوئی کیمیکل پاؤڈر ہو یا ایسا میک اپ ہو کہ جس سے کہ ہم اس کو لگا لیں اور پانی پھر اصل خال پر اثر نہ کرے، یا وہ پلاسٹک کلر جو ہے جو ہم نے میک اپ کی کنڈیشن پہ کیا ہے، اس کے انداز میں کیا ہے، تو وہ ہو تو بھی وضو نہیں ہوگا۔ یا اسی طریقے سے ہم جو ہے بالوں کے اندر کوئی ایسا کلر چڑھائیں جو پلاسٹک کلر ہو، تو نہ غسل ہوگا نہ وضو ہوگا۔ جب غسل وضو نہیں ہوگا تو انسان ناپاک ہی مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم جو ہے کوئی ایسا کام کرتے ہیں جیسے بیڈ کی پالش والے ہیں یا دوسری پالشوں کام کرنے والے، اگر ان کے ہاتھوں پر کوئی یا پیروں پر یا چہرے پر کوئی ایسی پالش ہے جو چکنی ہو، جس کی پرت جم جاتی ہو اور بغیر صاف کرنے سے بھی نہ چھوٹے، تو اس میں دو باتوں کو خیال کرنا چاہیے کہ اگر اس کو دھونے سے اصلی حصے پر پانی پہنچ جاتا ہے یا چھٹانے سے پپڑی کی شکل میں نہیں چھوٹتا، تو سمجھ لیجئے پانی پہنچ رہا ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ پانی نہیں پہنچے گا اصلی حصے پر تو وضو نہیں ہوگا۔ یا بدن پر اتنا پانی یا بدن پر اتنا تیل یا گھی یا کوئی بھی ایسا آئل لگا ہوا ہے جو اصلی جسم تک نہیں پہنچ رہا ہے پانی، تو بھی آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جن کا جاننا ضروری تھا۔ باقی اس سے ہٹ کے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جی وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد بھائی جو ہے زور سے ہنس گیا تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ زور سے ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، قہقہہ مار کر ہنسے نہیں ٹوٹے گا۔ وضو کرنے کے بعد شیشہ دیکھنا، بال کاٹنا، اس سے کوئی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے ناخن کاٹ لیے، کوئی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہاں تک کہ وضو کرنے کے بعد آدمی ننگا ہو جائے کپڑے بدلنے کے لیے تو بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں تک کہ بالکل کپڑے اتار دے پورے جسم کے تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ یا کسی کی شرمگاہ دیکھ لے تو بھی نہیں ٹوٹے گا، یا
اپنے ہی جو ہے شرمگاہ پر جو انسان کی پیشاب گاہ ہوتی ہے اس پر ہاتھ لگا لے بغیر کپڑے کے تو بھی وضو خراب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ہاتھ لگانے سے جو ہے کوئی پانی نکلتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، یا کسی غیر کے اوپر ہاتھ چیز لگا لے تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بال کٹا لے، ناخن کٹا لے، سرما ڈال لے، کچھ بھی کر لے ایسی چیز تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا اس کا۔ پاؤڈر لگا لے، کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے، اس سے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ یہ ضروری ایسی باتیں ہیں جی، میں نے ٹی وی دیکھ لیا تھا، میں نے یوں کر، دیکھو جو چیزیں گناہ ہیں وہ ہر حال میں گناہ ہیں ایسی چیزیں، لیکن وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے مسائل جو ذکر بھی نہیں کیے جاتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو یاد رکھیں کہ ان تمام چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی میں نہا رہا تھا، نہاتے وقت میں نے جو ہے غسل خانے میں وضو کر لیا، اور پھر وہ بعد میں آگے باہر بھی وضو کرتے ہیں۔ بھئی جب تم نے غسل خانے میں کر لیا تو پھر باہر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وضو پر وضو کرنا بغیر عبادت کیے ہوئے تو بیکار ہے، فضول خرچی ہے۔ تو آپ ننگے ہو کے وضو کر رہے ہیں یا کپڑے پہن کے کر رہے ہیں، وضو آپ کا ہر حال میں ہو رہا ہے۔ بھئی نہانے کے لیے آپ کو کپڑے اتارنے کی ضرورت ہے تو اسی حال میں تم نے وضو کر لیا۔ ایک آدمی واجب غسل کر کے آ رہا ہے تو اس کا وضو آٹومیٹکلی ہو گیا۔ غسل تو وضو کا باپ ہے، تو آپ نے غسل کیا تو وضو کی تو ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان مسائل کو سیکھا جائے، سمجھا جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔